بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکری چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پہ یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا اتنے بڑے سردار ایک معمولی خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی اتنا ہی شاندار ہوگا، لیکن وہ تو کھجوروں کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ کار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تب آنے سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کرو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو صورت ہوتی ہیں، یا پھر غازی یا پھر شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شامل ہو جاؤں تو آپ میری کوئی ضمانت دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل فرما دیں گے۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودی کی بکریاں چراتا ہوا پہنچا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا مواخذہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے۔ چونکہ وہ چرواہا بکریاں مواخذے کے طور پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا پہلے وہ بکریاں واپس دے کر آؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہے نے جا کر بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا تھا۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔
امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔